اور یہ دکھا دیا اللہ رب العالمین نے دنیا کو کہ ان کے پاس زمین کے خزانوں کی کنجیاں بھی موجود ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اپنے لیے کچھ نہیں نکالتے یہ۔ حضور ہر لحاظ سے اللہ کے شاہکار ہیں، شاہکار ربوبیت ہیں حضور، ہر اعتبار سے ہر کمال موجود ہے، کیونکہ برداشت بھی ایک کمال ہے۔ بھوک پیاس کا برداشت کرنا یہ ایک کمال ہے۔ نعمت میسر آئے تو روزہ رکھیں، اور نہ موجود ہو تو شکر ادا کریں۔ یعنی اپنے گھروں میں جو حالت حضور کے یہاں تھی، اگر چاہتے تو صحابہ سے وظیفہ بنوا لیتے کہ ٹھیک ہے تم ماہانہ اتنا دے دیا کرو ہمیں بس، لیکن نہیں، آپ نے شرم و حیا دکھانے میں کمال کر دیا۔ بات یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن میں عفت کمال درجے کی موجود ہوتی ہے، ضرورت مند ہوتے ہوئے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے۔ کیوں؟ اسے کہ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہیں کہ تو ہی دے گا تو لیں گے۔ اور صبر بھی کمال درجے کا، برداشت بھی کمال درجے کی، یہاں تک کہ حضور کی موجودگی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ موجود، اور حضرت عثمان کے پاس جو مال تھا اور حضرت عثمان کی جو حیثیت تھی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں تھی، اور حضرت عثمان سمیت غالباً کئی لوگ ایسے ہوں گے جو اس بات پر شرم محسوس کرتے تھے کہ ہم پیٹ بھر کے کھائیں اور اللہ کے نبی کے گھر میں یہ صورتحال ہو۔ اور غالباً کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان نے تو حضور کے کاشان اقدس پہ عرض بھی کیا تھا اس بات کو کہ اگر ایسی حالت ہو تو مجھے بتا دیا کریں۔ پھر بھی کبھی آپ حیران ہوں گے، کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عثمان کو اس بات کا پیغام نہیں یہ دیا گیا کہ ہمیں آج افطار کے لیے کچھ ضرورت ہے، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے۔ یہ کمال درجے کا صبر ہے، یہ کمال درجے کی برداشت ہے، یہ کمال درجے کی شرم و حیا ہے، جو میرا خیال ہے ہمارے زمانے میں ممکن نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو اصول یہ رکھا گیا کہ ہم ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، اس کے اظہار میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، ان گھروں کی فہرست بتا دی گئی جہاں سے ہم کھانے کھا سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کاشان اقدس صبر کی روشنی فراہم کر رہا ہے وہیں پر جہاں پورا مدینہ متمول ہے، پورے مدینے میں کہیں غربت ہے کہیں نہیں ہے، لیکن سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گھر ایک عام غریب آدمی کے گھر کی مثل پیش کر رہا ہے اس وقت۔ آپ نے حکمراں کو یہ بتا دیا کہ حکومت کرنا اتنا آسان نہیں ہے، تم اگر حکومت کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اس مشکل سے گزرنا ہوگا۔ کمال درجے کا صبر، کمال درجے کی برداشت، کیونکہ جب تک آپ یہ نہیں رکھیں گے اس وقت تک آپ کے تعلقات عام آدمی سے ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ وہ کیسے آپ سے اپنے دل کی بات کرے، کیونکہ یہاں تو مسئلہ ہی دوسرا ہے۔ پھر مسلمانوں کو مخاطب فرمایا وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، ابھی تو تمہیں پہلوں کی طرح آزمایا ہی نہیں گیا۔ ان کو کیسے آزمایا گیا؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، انہیں سختی کا سامنا ہوا، وَالضَّرَّاءُ، شدت کا سامنا ہوا۔ کچھ نے کہا کہ ان کو بھوک کا اور بیماریوں کا سامنا رہا، مطلب بھوک اور بیماری سے ان کو آزمایا گیا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بھوک اور آزمائش ہے تو شاید یہ کسی گناہ کی وجہ سے ہے۔ کبھی کبھی شاید ایسا بھی ہوتا ہے، دراصل جس درجے کا انسان ہے اس درجے کی آزمائش ہے،
تو کبھی کبھی بھوک اور بیماری سے بھی آزمایا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں بیماری بکثرت ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اب دیکھنا ہے کہ آپ اسلام پہ قائم رہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اسلام تو امتحان لیتا ہے نا۔ اور تم سے پہلوں کا حال کیا ہوا؟ وَزُلْزِلُوا، ہلا دیے گئے، حتیٰ یقول الرسول، یہاں تک کہ ان کے زمانے کا رسول کہہ اٹھا، اور ایمان والے اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ جملہ صبر کے خلاف نہیں ہے اصل میں، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، یہ جملہ صبر کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دعا کا ایک انداز ہے انبیاء کرام کی طرف سے اور ایمان والوں کی طرف سے۔ یعنی اس کو ہم معاذ اللہ نافرمانی نہیں کہیں گے۔ پھر تسلی بھی اللہ کی طرف سے، الا ان نصر اللہ قریب، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو ہم اس بات کو جو ہے وہ صبر کے منافی نہیں کہیں گے کہ معاذ اللہ ہم یہ کہنے لگیں کہ انبیاء کرام نے اور ان کے پیروکاروں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور یہ کہا کہ مدد کب آئے گی، وہ تو آ ہی نہیں رہی۔ یہ سینس نہیں ہے اس کا، بلکہ یہ تو اولو العزم لوگ ہیں، اولو العزم لوگوں کو تو بس انتظار ہے نا کہ اس کی رحمت متوجہ ہو اور معاملہ بن جائے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس کیفیت کا اظہار انہی کیفیات میں سے ہے، جیسے انبیاء کرام کو بخار آتا ہے، جسمانی عارضہ ہو سکتا ہے، تو یہ بات بھی، یعنی یہ انتظار جو ہے یا یہ شدت، یہ بھی اسی میں سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ عصمت کے منافی نہیں ہے، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ان میں صغیرہ و کبیرہ گناہوں کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا۔ تو انتظار میں یا کسی اور حال میں ہم بھی کبھی کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بات کب ہوگی، یعنی معاذ اللہ اس پہ یہ نہ سمجھا جائے کہ انبیاء کرام کو اور ان کے پیروکاروں کو اللہ کے رحمت پر یقین نہیں تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بات یہ ہے، ایک حدیث کریمہ آتی ہے، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ جب بندہ اس کیفیت میں ہو تو اللہ کو بڑا تعجب بھی ہوتا ہے کہ انسان پر تقریباً نا امیدی کی کیفیت اور اس کی رحمت اور مدد انسان کے بالکل قریب میں ہو۔ تو اس حال میں ظاہری بات ہے کہ انسان تو انسان ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ انبیاء کرام نے چونکہ لوگوں سے وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد ضرور اترے گی، تو انبیاء کرام کو تو یقین ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انبیاء کرام کو یقین نہیں ہے کہ یہ مدد نہیں اترے گی۔